تدبر کے اس پورے پروسیس میں آپ کا سب سے جو امپورٹنٹ پروسیس ہے غور و فکر اور سوچنے کا، تدبر کرنے کا، وہ وقوف ہے۔ اور آج ہم وقوف کے بارے میں بات کریں گے اس سیشن میں۔ وقوف عام، وقوف عام سے مراد یہ ہے کہ ابھی تک ہم جو بات کر رہے تھے وہ یعنی ترتیل کرنا یا ذہنی طور پر تیار، استعاذہ اور اسی طرح تفسیر اور صورت کے مقاصد، یہ جو ہم نے پہلے سٹیپس پڑھے ہیں، اس میں یہ عام لوگوں نے بھی کرنا ہے اور خاص جو کہ طلباء ہیں جو جانتے ہیں انہوں نے بھی کرنا ہے۔ اب یہاں پہ جو وقوف ہے، یہاں پہ آپ ڈفرینشیٹ کریں گے کہ جو عربی لغت جاننے والے ہیں اور علوم شریعہ کو جاننے والے ہیں، ان کا جو وقوف ہوگا آیت پر وہ الگ لیول کا ہوگا، اور جو عام لوگوں کا ہوگا وہ الگ لیول کا ہوگا۔ تو ابھی ہم فی الحال جو ہے وہ جو عام لوگ جو عربی لغت نہیں جانتے وہ آیت پر وقوف کر کے کیا کریں گے، یعنی آیت پر آپ نے ٹھہرنا ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، ٹھہر گئے۔ اب یہاں ٹھہر کے کیا کرنا ہے آپ نے، تو یہ وقوف ہے۔ ٹھہر کے آپ نے مختلف اعتبار سے غور و فکر کرنا ہے، مختلف اعتبار سے، یعنی مختلف اینگل سے آپ آیت پر غور و فکر کریں گے۔ پہلا اینگل، پہلا اعتبار، آیت کا مقصد، پیغام، یعنی آیت کا معنی تو سمجھ میں آ گیا، لیکن اللہ مجھ سے چاہتا کیا ہے، اس میں اس کے پیچھے کیا معنی ہے، کیا مقصد ہے، کیا آبجیکٹو ہے۔ اور یہ عموماً آپ سوال کریں گے کیوں سے، یعنی وائی از اللہ ٹیلنگ می دس، اللہ مجھے یہ کیوں بتا رہا ہے، اللہ تیرے اس بتانے کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو مطلب اور تفسیر کا جو سوال کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے کیا، یعنی اس آیت کا کیا مطلب ہے، وہ گزر چکا۔ کیوں، مطلب جاننے کے بعد اب آپ سوال کریں کیوں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو کیوں نماز کیوں پڑھنی ہے میں نے، تو آیت کا جو مقصد ہے وہ کیوں سے آپ سوال کریں، یعنی ہر آیت پہ آپ کیوں کا سوال کریں، کیوں ایسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایسے کیوں اللہ نے فرمایا، اللہ نے یہ حکم کیوں دیا۔ ظاہر سی بات ہے ان تمام سوالات میں، اس تمام اینگلز میں بھی انسان کو اپنے ڈومین میں رہنا، جتنی اس کی علمی استطاعت ہے اتنا ہی اس کو اس ڈومین میں رہنا چاہیے۔ بہت زیادہ غور و فکر میں بھی، ان سوالات میں بھی بہت زیادہ اپنے دائرہ کار سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب اپنے دائرہ کار سے انسان باہر جا کے بہت زیادہ سوچتا ہے تو پھر قرآن کو مس انڈرسٹینڈ کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے۔ دوسرا آپ یہ دیکھیں، سوچیں وقوف کر کے کہ مجھ پر، یعنی پہلا آپ نے یہ دیکھنا ہے وقوف کر کے یہ آیت کا مقصد کیا ہے۔ دوسرا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت مجھ پر اپلائی کیسے ہوتی ہے، یعنی اس کو میں کہتا ہوں پرسنلائز دا میسج، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے، اس کے لیے بھی، فلاں کے لیے بھی، فلاں کے لیے بھی، میرے لیے بھی، ہر شخص کے لیے فرمایا، لیکن پرسنلی یہ آیت مجھ پر کیسے اپلائی ہوتی ہے۔ مثلا میری کیا چاہت ہے، میں کیا چاہتا ہوں، میں اچھی زندگی چاہتا ہوں، میں کامیابی چاہتا ہوں، تو یہ آیت مجھ پر کیسے اپلائی ہوتی ہے۔ میرا مقصد، میرا خواب، میرا ویژن کیا ہے، تو یہ آیت میرے اس ویژن کو پورا کرنے میں کیسے مدد کرے گی۔ میری حاجات، میری ضروریات کیا ہیں، مجھے پیسہ چاہیے، مجھے اولاد چاہیے، تو فلاں آیت جو ہے وہ اس حاجت کو پورا کیسے کرے گی یعنی میری ریکوائرمنٹس کیا ہیں، میرے خواب کیا ہیں، میرے ویژنس کیا ہیں، میں چاہتا کیا ہوں، میری وانٹس کیا ہیں۔ یعنی آیت یہ سارا یہ جو ہے میری چاہتیں، میری حاجات، میرے خواب، میرے غم، میری پریشانیاں، میری خامیاں، میری حالت، میری کنڈیشن، یہ سب پورا میں ہوں۔ اب قرآن سے آپ پوچھیں، اس آیت سے پوچھیں جس آیت پر آپ وقوف کر رہے ہیں، کہ یہ اس پورا میں جو میرا آپ، اپنا آپ ہے، یہ آیت ہر کوشچن کو، ہر چیز کو کیسے ایڈریس کر رہی ہے۔ میں غمگین ہوں، قرآن کی فلاں آیت کیسے ایڈریس کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی تھیوری ہم پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ پریکٹیکل پائیں گے تو مزید اور آپ کو واضح ہوگا کہ ہم اس قرآن کے میسج کو پرسنلائز کیسے کریں، یعنی اپنے آپ پر کیسے لیں، اپنے اوپر اپلائی کیسے کریں۔ اسی طرح جو تیسرا آپ کا اس وقوف میں جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آیت سے حاصل ہونے والی ایمانی قوت اور معرفت۔ ایمانی قوت میں اللہ کی معرفت آتی ہے، یعنی آپ دیکھیں ہر آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کرائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کرائی ہے۔ آپ دیکھیں گے تقریباً ہر آیت میں اللہ تعالیٰ نے
آیت کا اختتام جو ہے وہ اسماء حسنہ کے ساتھ کیا ہے، یعنی میں یہ کرتا ہوں، میرا یہ حکم ہے کیونکہ میرا نام یہ ہے، میری صفت یہ ہے، میں یہ کرتا ہوں، میں نے ان قوم کے ساتھ یہ کیا، میں عذاب دیتا ہوں، میں ثواب دیتا ہوں، کیوں کرتا ہوں؟ کیونکہ میرا نام یہ ہے، میرا تعارف یہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آیت میں تقریباً اپنا تعارف کرایا اسماء حسنہ کے ذریعے، اور اس اسماء حسنہ کی کیا تقاضے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، تو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد انسان قرآنی قواعد کی معرفت حاصل کرتا ہے، یعنی قرآنی قواعد کیا ہیں؟ بہت سارے قواعد اور پرنسپلز ہیں کامیابی کے، زندگی گزارنے کے، اللہ کی عبادت کے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے، جو انسان کو قرآنی آیات پر غور و فکر کر کے ملتے ہیں۔ یہ قواعد ہیں، یہ وہ اصول ہیں کہ چند اصول، یعنی آپ بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر جو سیلف ڈیولپمنٹ بکس ہوتی ہیں کہ ہاؤ 7 رولز یا 7 پرنسپلز ٹو بی افیکٹو پرسن، 7 رولز یا پرنسپلز ٹو انفلوئنس پیپل، آرٹ آف انفلوئنسنگ پیپل، اس میں ساری پرنسپلز ہی ہوتے ہیں نا کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیسے کرنا ہے، لوگوں کو اپنا پیغام کیسے پہنچانا ہے، اچھا 7 ہیبٹس آف اے سکسیسفل پیپل، تو یہ سارے رولز اور پرنسپلز جو ہیں وہ آپ پڑھتے ہیں۔ قرآن کو اگر کوئی شخص غور و فکر کر کے پڑھے تو جو رولز اور پرنسپلز اچھی زندگی گزارنے کے وہ سارے کے سارے قرآن نے بیان کر دیے، تبیان لکل شیء، قرآن نے ہر چیز کو بیان کیا ہے۔ تو آپ نے کامیاب انسان بننا ہے، قرآن میں اس کے قواعد پرنسپلز موجود ہیں، ان پرنسپلز کو نکالنا آپ کا کام ہے۔ تو انسان اس طرح غور و فکر کرے، قرآنی قواعد کی معرفت، اسی طرح سنن الہی کی معرفت۔ سنن الہی یعنی اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ کار اپنی مخلوق سے ڈیل کرنے کا، وہ کیا ہے؟ اللہ کے کچھ اصول ہیں کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اللہ اس کے ساتھ ایسا کرے گا، کوئی ایسا کرے گا اللہ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا، کوئی قوم ایسے کرے گی تو اللہ تعالیٰ کی عادت اور طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کے ساتھ ایسا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سنت، اپنا طریقہ قرآن میں ہمیں بتا دیا ہے واضح طور پر۔ تو یہ ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، یعنی جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو ہر آیت میں اللہ کی معرفت اور قرآنی قواعد اور زندگی گزارنے کے اصول اور کامیاب ہونے کے اصول اور اللہ تعالیٰ کی سنن اور طریقے سے ہمیں واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ یعنی یہ تربیتی فوائد اور یہ علمی فوائد انسان جو ہے وہ غور و فکر کر کے حاصل کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد وقوف میں ہی چوتھا سٹیپ جو ہے وہ سوالات کا ہے، کوشچن دا آیت سے سوال کرو مختلف اعتبار سے۔ یعنی ابھی میں نے جو یہ آیت پڑھی ہے، اس سے پہلے جو آیت پڑھی تھی، آپس میں کیا کنیکشن ہے؟ آیات کا آپس میں کیا کنیکشن ہے؟ دیکھیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ آیات کی ترتیب جو ہے وہ توقیفی ہے، یعنی جو ہم آیات کی ترتیب قرآن میں دیکھتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی وہ ترتیب دی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی صحابہ نے اپنی مرضی سے کوئی ترتیب بنائی ہے یا یہ بعد میں آ کے کمپائلیشن آف دا قرآن کو جمع کرنے میں یہ ترتیب ہوئی ہے، ایسے بالکل ہرگز نہیں ہے، بلکہ اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ آیات کی، یعنی ایک ہی صورت میں آیات کی جو ترتیب ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ثابت ہے۔ تو لہٰذا اس ترتیب، اس سیکوینس کے پیچھے ضرور کوئی حکمت ہوگی۔ البتہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم عام آدمی جو ہے وہ ان آیات میں جو روابط اور کنیکشنز ہیں اور ترتیب میں جو سیکوینس کے پیچھے جو حکمتیں ہیں ان تمام حکمتوں کو نکال لے۔ بعض آیات کی ترتیب واضح ہوتی ہے، اس پر انسان کو عام آدمی غور و فکر کر سکتا ہے۔ بعض آیات میں جو باہم ترتیب اور روابط ہے اور ربط ہے، اس کو نکالنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، جو اہل علم اور مفسرین نکالتے ہیں۔ تو کنیکشن جوڑیں آیت سے جو ظاہر ہے، جو نہیں آتا اس میں بے جا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اہل علم سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح آیت کا اختتام، اللہ تعالیٰ نے آیت کو اینڈ اس طرح سے کیا، کیوں کیا؟ اختتام ایسے ہوا، کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی فلاں اسماء و صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آیت کا اختتام کیا، کیوں؟ آیت میں اور اللہ کی اسماء و صفات میں کیا باہمی ربط ہے؟ انشاءاللہ ہم پریکٹیکل میں آئیں گے تو اور آپ کو یہ چیزیں واضح ہوں گی۔ اسی طرح دو چیزوں کا اکثر قرآن میں ذکر ساتھ آتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ مثال کے طور پر صلاح اور زکوٰۃ، اس کا ذکر قرآن میں اکثر زیادہ
ایک ساتھ آتا ہے. اسی طرح عبادت اور توکل، عبادت اور استعانت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تسبیح اور حمد، وسبح بحمد ربک، تسبیح اپنے رب کی بیان کر اس کی حمد کے ساتھ. تو یہ تسبیح اور حمد یہ عموماً ساتھ آتے ہیں. صلاۃ اور زکوٰۃ یہ ساتھ آتے ہیں. عبادت اور توکل یہ ساتھ آتے ہیں. کیا ربط، کیا کنیکشن ہے آپس میں؟ ایسا کتنا کیا اسٹرانگ کنیکشن ہے کہ یہ قرآن میں عموماً ایک ساتھ آ رہے ہوتے ہیں. کوشچن کریں، سوال کریں. اسی طرح آیت کے لازمی نتائج کیا ہیں؟ مثال آیت کے نیسیسری امپلیکیشنز اور کنکلوژنز کیا ہیں؟ یعنی اگر میں اس آیت کو ایز اٹ از تسلیم کر لیتا ہوں تو اس کی نیسیسری ریکوائرمنٹس کیا ہیں، نیسیسری امپلیکیشنز کیا ہیں، کیا لازمی نتائج ہیں جو اس آیت سے نکل رہے ہیں. اسی طرح آیت میں موجود پیغام کے کیا لازمی تقاضے ہیں، یعنی آیت کو ماننے کے لیے کیا کیا پری ریکویزٹس ہیں جو مجھے ماننے پڑیں گے. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا زکوٰۃ ادا کرو. اب زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں پائی جانی چاہیے، یہ آپ کو علم میں ہونا ضروری ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حمد بیان کرنے کا یا تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا ہے، تو ایسی کیا چیز ہونی چاہیے اللہ کی صفات اور اسماء و صفات میں کہ وہ تسبیح کا مستحق ٹھہرا. تو گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آیات میں موجود پیغام کے کیا کیا تقاضے ہیں، یعنی آیت نے آپ کو تسبیح کرنے کا حکم دیا ہے تو کیا کن کن وجوہات اور تقاضوں کی بنیاد پر آپ یہ حمد بیان کر سکتے ہیں. اسی طرح مقاصد الصورت چونکہ آپ پڑھ چکے ہیں تو ہر آیت میں مقصد کیسے ریفلیکٹ ہو رہا ہے. مقصد صورت ہر آیت میں عموماً مجموعی طور پر ہر آیت میں صورت کے مقاصد جھلک رہے ہوتے ہیں. تو ہر آیت میں صورت کے مقاصد کیسے جھلک رہے ہیں. اس کے بعد جو وقوف کا جو آپ کا آخری سٹیپ ہے وہ ہے انٹریکشن. قرآن کے ساتھ انٹریکٹ کریں، قرآن کے ساتھ آپ جو ہے وہ انٹریکٹ کریں، انٹریکشن ہو. حذیفہ رضی اللہ، انٹریکشن کیسے ہو؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اذا مر بآیت فیہا تسبیح، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی آیت سے گزرتے یعنی پڑھتے یا سنتے جس میں تسبیح ہوتی، اللہ کی تسبیح بیان کی جا رہی ہوتی، جیسے کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض، کہ جو کچھ آسمان اور زمینوں میں ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. تو ایسی آیت جس میں اللہ کی تسبیح بیان کی جا رہی ہوتی، اللہ کے نبی اس آیت سے گزرتے تو سبح، تو تسبیح بیان کرتے، یعنی سبحان اللہ یہ کہتے. اور اگر کسی ایسی آیت سے گزر ہوتا اللہ کے نبی کا جس میں اللہ سے سوال کیا جا رہا ہے، کوئی دعا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے. وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی تعوذ کی آیت پہ یعنی جہاں پہ اللہ سے پناہ مانگی جا رہی ہو اس آیت سے گزر رہے ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے، یعنی انٹریکٹ کرتے. لائیو انٹریکشن ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے ساتھ. یعنی اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، جنت کا ذکر آیا تو جنت کا سوال کریں، گر گرا کے اللہ سے سوال کریں. جہنم کا ذکر آیا، پناہ مانگے اللہ سے. اللہ کی نعمتوں کا ذکر آیا، اللہ کی نعمتیں مانگیں. یعنی آپ انٹریکٹ کریں قرآن کے ساتھ اور ساتھ انٹریکٹ کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بڑا اہم تدبر کا ایک پروسیس ہے کہ انسان جو ہے وہ انٹریکٹ کرتا ہے. اسی طرح اگر سجدہ تلاوت ہے فوراً سجدے میں کریں، اور سجدے میں کیوں کر رہے ہیں اس کا مقصد سمجھیں. تو یہ آپ کا جو ہے وہ وقوف ہے تدبر کا جو اہم ترین پروسیس ہے. خلاصہ اس کا یہ کہ آپ نے آیت پڑھی ترتیل کے ساتھ، پھر آپ نے ٹھہر کے آپ نے سب سے پہلے آیت کا مقصد اور پیغام یعنی کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یہ سوال کرنا ہے. دوسرا آپ نے آیت کی اپنی پرسنلی تطبیق کرنی ہے، اپلیکیشن کرنی ہے، پریکٹیکلی اپنے اوپر اپلائی کرنی ہے کہ میں اس آیت میں کیسے فٹ ہوتا ہوں، میں کہاں فٹ ہوتا ہوں، یہ آیت مجھ پر کیسے فٹ ہوتی ہے اور میں اس آیت میں کیسے فٹ ہوتا ہوں. مثال کے طور پر کل آخرت کا ذکر آ رہا ہے تو آپ آخرت میں وہاں کہاں فٹ ہو رہے ہیں. میدان محشر کا ذکر آ رہا ہے، آپ
تصور کریں کہ آپ وہاں میدان محشر میں کہاں فٹ ہو رہے ہیں. آیا کہ ایسا تو نہیں کہ میدان محشر میں وہ لوگ جو لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہیں آپ ان میں سے ہیں, یا وہ لوگ جو لوگ جن کے لیے دن جو ہے وہ بالکل ہلکا ہوگا آپ ان میں سے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو امیجن کریں, تصور کریں, یعنی میں اس آیت میں, میں اس کنڈیشن میں کیسے فٹ ہو رہا ہوں, یا وہ آیت مجھ پر کیسے فٹ ہو رہی ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ مومنین کی صفات بیان کر رہے ہیں, تو یہ صفات کیا مجھ پہ فٹ ہو رہی ہیں, میں ان میں کہیں فٹ ہو رہا ہوں. تو ٹو وے انٹریکشن دیکھیں آپ, پرسنلائز دا میسج. تیسرا جو ہے وہ آیت سے حاصل ہونے والی ایمانی قوت اور معرفت, جس میں اللہ کی معرفت ہے, قرآنی قواعد کی معرفت ہے اور سنن الہی کی معرفت ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ چوتھا سٹیپ وقوف میں سوالات کرنا کہ آیت کا باہمی کنیکشن کیا ہے. اس میں زیادہ تکلف نہیں کرنا, چونکہ عموماً زیادہ تر یہ اہل علم ہی اس کی طرف اس علم کو حاصل کرتے ہیں. لہٰذا کہیں تو آیت میں کنیکشن ظاہر ہوتا ہے, وہاں تو آپ غور و فکر کریں, لیکن کہیں اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو اپنی استطاعت کے مطابق ہر انسان کرے. اسی طرح آیت کے اختتام میں اللہ تعالیٰ نے اختتام ایسا کیوں کیا, اور دو چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ عموماً قرآن میں ذکر کیا ہے, تو ایسا کیوں, کیا اسٹرانگ کنیکشن ہے. اسی طرح آیت کے لازمی نتائج کیا ہیں, اور آیت میں موجود پیغام کے کیا تقاضے ہیں, اور اسی طرح مقاصد و صورت آیتوں میں کس طرح سے جھلک رہے ہیں. اور اس کے بعد جو وقوف میں آپ کا پانچواں سٹیپ ہے وہ ہے انٹریکشن. آیت کے ساتھ ساتھ آپ اللہ سے سوال بھی کرتے رہیں اور اللہ سے مانگتے بھی رہیں.